ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية باوز بلند صلوات سامعین اکرامی قادر عاشقان یوسف زہرا تشریف فرما ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو نرم و نازک پودوں کو سخت زمین سے بلند کرتا ہے اور ان نرم و نازک پودوں کو راہزنوں کے نقصانات سے بھی تحفظ عطا فرماتا ہے، اور وہ کریم اللہ ہر قسم کے طوفانوں سے بھی ان نرم و نازک پودوں کو تحفظ عطا فرماتا ہے، اور جب وہ پودے جوان کھیت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تب کسان کو ان کے ساحل پر کھڑا کر کے سورہ مبارکہ واقعہ میں سوال کر کے پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، مجھے بتاؤ ان کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قادر، اللہ کی حمد کے بعد معرفت امام زمانہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے وہ کفر کی موت سے جاتا ہے۔ ضروری ہے آج کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام وقت یوسف زہرا کا جب ظہور ہوگا، جب امام تشریف لے کر آئیں گے، امام علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو نوجوان ملت تشیع جب امام خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو آج ہمیں یہ تیاری کرنی ہوگی کہ جب امام خطبہ دیں تو ہم امامت کے سائے میں کھڑے ہو کر امام کا خطبہ سننے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور امام خطبہ کہاں پر ارشاد فرمائیں گے؟ وارث کعبہ، کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت کی ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ ظہور کے بعد جب امام یہ خطبہ دیں گے تو امام علیہ السلام اپنے خطبے میں کیا فرمائیں گے؟ ذوالفقاری حیدری امام زمانہ کے پاس ہوگی اور امام علیہ السلام اپنا تعارف کروائیں گے کہ دنیا والوں پہچانو میں کون ہوں۔
تو امام علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس کے چند ایک الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، پشت مبارک وارث کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ذوالفقار حیدری کو اپنے پہلو میں تھام کر ذوالفقار حیدری کو اپنے پاس رکھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجنی فی آدم فانا اولی الناس بعادم ومن حاجنی فی نوح فانا اولی الناس بنوح ومن حاجنی فی ابراہیم فانا اولی الناس بابراہیم ومن حاجنی فی موسیٰ فانا اولی الناس بموسیٰ ومن حاجنی فی اسماعیل فانا اولی الناس باسماعیل ومن حاجنی فی محمد فانا اولی الناس بمحمد ومن حاجنی فی النبیین فانا اولی الناس بالنبیین۔ الیس اللہ یقول فی محکم کتابہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو سامعین گرامی قدر، امام علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرمائیں گے، دنیا والوں جس مہدی کو دیکھنا چاہتے ہو آج تمہارے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اگر آدم کو دیکھنا چاہتے ہو نظروں کو جھکاؤ نہیں، نظروں کو اٹھاؤ، آدم کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم موسیٰ کی زیارت کرو تو اپنی نظروں کو جھکاؤ نہیں، اپنی نظروں کو اٹھاؤ، موسیٰ کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر ابراہیم کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اپنی نظروں کو بلند کرو، ابراہیم کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر ہارون کو دیکھنا چاہتے ہو ہارون کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اسماعیل کو دیکھنا چاہتے ہو اسماعیل کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کا وارث تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر حسین کو دیکھنا چاہتے ہو، حسین کی عزاداری کرنے والوں، آج کس کا دل نہیں چاہتا کہ کاش میں اپنے مولا حسین کو دیکھتا؟ تو میں کہتا ہوں کاش کہنے کی ضرورت نہیں، وقت کا امام کہہ رہا ہے جو حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ کو دیکھے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ تو جو آج بھی حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے وقت کے امام کو دیکھے۔ تو سامعین گرامی قدر، اپنی نظروں کو اٹھائیے، اپنی نظروں میں بیداری لائیے۔ امام ہمارے بہت قریب ہے، بس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس نے آدم کی صداقت کو دیکھنا ہو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے، جس نے نوح کی امانت کو دیکھنا ہو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے، جس نے ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے، جس نے عیسیٰ کی صداقت کو دیکھنا ہو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے۔ سید الانبیاء فرماتے جو یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے۔ فرمایا تم یہ اکیلی صفات دیکھنا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کو دیکھو، ان تمام صفات کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو امام زمانہ کو دیکھو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام صفات کو دیکھنا چاہتے ہو، امانت کو دیکھنا چاہتے ہو، صداقت کو دیکھنا چاہتے ہو، شرافت کو دیکھنا چاہتے ہو، دیانت کو دیکھنا چاہتے ہو، خلت کو دیکھنا چاہتے ہو، عبادت کو دیکھنا چاہتے ہو، جو بھی کوئی کمال کی صفت ہے، جس چیز پر لفظ صفت صادق آتا ہے، کوئی خوبی صادق آتی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو امام زمانہ کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ تو مت ملاؤ اوروں کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت اور ہیں، وہ اور ہیں، اہل بیت کی شان اور ہے، لوگوں کی شان اور ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ظلم ہم پر ہوا ہے نا وہ ظلم یہی ہے
لا یقاس بنا احد، ہمارے اوپر سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ ہمیں غیروں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہے، اور یہ اور کا چکر سمجھا کر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سمیع گرامی قادر، یہ اور ہے، وہ اور ہے، اہل بیت اور ہے، ریت اور ہے، ریت اور ہے، سردار اور ہے، غلام اور ہوتا ہے، آقا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم سب پابند ہیں اس بات پر کہ ہم حق کہیں۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے ہم سب کی کہ ہم حق کہیں، لیکن حق پابند ہے جو علی کہے وہی حق ہوگا۔ ہم پابند ہیں کہ سچ کہے، لیکن سچ پابند ہے جو علی کہے گا وہی سچ ہوگا۔ تو ہر انسان دنیا میں اہل بیت کے علاوہ پابند ہے کہ وہ حق کہے، لیکن حق پابند ہے جو اہل بیت کہہ دے وہ حق بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول۔ تو ہم حق کے پابند ہیں، اہل بیت حق کے پابند نہیں، بلکہ جو کچھ اہل بیت کہتے ہیں وہ حق بن جاتا ہے۔ اگر اب بھی کسی کو شک اور شبہ ہے تو آؤ تاریخ سے میں دکھاتا ہوں۔ سید زادی نے فرمایا تھا، جناب فاطمہ الزہرا نے عید کے دن جب امام حسین نے کہا تھا اماں ہمارے کپڑے، تو بی بی نے فرمایا تھا جنت سے آ رہے ہیں، درزی لے کر آ رہا ہے۔ ابھی بی بی نے کہا تھا، دروازے پر دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ کا درزی کپڑے لے کر آ گیا ہوں۔ تو سمیع گرامی قادر، ادھر سے ابھی کہا تھا کہ کپڑے اللہ نے جنت سے بھیج دیے، لیکن وہ اور ہے کہ جب جنت میں موجود تھے اللہ نے فرمایا شجرہ ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آدم و حوا شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم و حوا کو جنت سے نکال دو، جنت کی یونیفارم اتار دو۔ تو پتہ چلا جن سے جنت کی یونیفارم اتار دی جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو کہہ دے اور جنت سے آ جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو جنت کے مالک اور ہیں، جنت کے مہمان اور ہیں، جنت کے سردار اور ہیں، جنت کی ریت اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، جو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی آنکھیں بلند کرے، جو علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو اٹھائے، جو حسین کے دیکھنے کا شوقین ہو۔ سامعین گرامی، میرے مولا کا ایک بڑا خوبصورت لقب ہے امام زمان کا، جامع الکلم، اللہ کے سب کلمات کا خلاصہ۔ جتنے بھی اللہ کے کلمے ہیں ان سب کلموں کا خلاصہ۔ پھر فرمایا امام علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کعبے کی دیوار کی ٹیک لگا کے، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمایا تم میں سے جو اہل تورات میں سے ہے آئے اور تورات میں سے سوال کرے، میں اس کو تورات سے جواب دوں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو اہل زبور ہے وہ آئے اور زبور سے سوال کرے، میں اس کو زبور سے جواب دوں گا۔ تم میں سے جو اہل انجیل ہے وہ آئے اہل انجیل سے سوال کرے، میں اس کو انجیل سے جواب دوں گا۔ تم میں سے جو اہل قرآن ہے وہ آئے قرآن سے سوال کرے، میں اسے قرآن سے جواب دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میں تب تک چپ نہیں کروں گا جب تک یہ کتابیں بول بول کے نہ کہے کہ جو مہدی کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو سامعین گرامی قادر، خطبہ ارشاد فرمائیں گے امام زمان، اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں کون ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو امام خطبہ پڑھ رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ خطبہ پڑھنے والا کون ہے۔ آج بیدار کریں اپنے آپ کو
وقت امام جب خطبہ پڑھے تو سب سے پہلے امامت کی چادر میں ہم پہنچ جائیں۔ روایات کے جملے ہیں جب امام زمان کا ظہور ہوگا ایک دعا ہے جیسے دعا عہد کہتے ہیں، اس میں یہ جملہ ہے اللہم آرن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وقہ الناظری بنظرۃ منی الیہ وعجل فرجہ وساہل مخرجہ۔ اے پروردگار وہ روشن صبح ہمیں نصیب فرمانا جس روشن صبح میں امام زمانہ کا ظہور ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمایا کائنات میں جھومر کی طرح چمکنے والی وہ جو صبح ہوگی جس صبح میں امام زمانہ تشریف لے کر آئیں گے، بار الہ وہ صبح ہمیں دکھانا۔ اے پروردگار اس کی نگاہوں کا سرما میری آنکھوں میں ڈالنا، امام زمانہ کی آنکھوں کا سرما ہماری آنکھوں میں ڈالنا، مجھے دکھانا۔ اے پروردگار ہمیں امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ دعائے عہد کا ترجمہ کو پڑھیے گا سامعین گرامی قادر، آپ کو بڑا لطف آئے گا، اور معصومین نے اس کو پڑھنے کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک سوال پڑھے گا محمد و آل محمد کی یاد پر۔ تو جس کمال میں بھی دیکھنا ہو، امانت میں دیکھنا ہو تو مہدی کو دیکھے، صداقت میں دیکھنا ہو تو مہدی کو دیکھے۔ دنیا کا جو بھی کوئی کمال ہے جس پر نفس کمال صدق کرتا ہے، وہ کمال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کو دیکھو۔ تو سامعین گرامی قادر اتنا کمال والا جو امام ہے، ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں۔ اتنی عظمت والا جو امام ہے، اتنا کمال والا جو امام ہے، اتنی کمال بہترین صفات والا جو امام ہے، تو کیا کمال کا انتظار زوال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اچھے کا انتظار برائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا انتظار جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو، بد اخلاقی کے ساتھ اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ جو سچائی کی بلندیوں پر ہو، اس کا انتظار جھوٹ بولنے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ تو مجھ سمیت ہر بندہ اپنے میرے امام میں جھانکے کہ آج ہم اپنے امام کو کیسے یاد کرے ہیں، وہ جو عمل کا بادشاہ ہے، وہ جو عبادت کے عظیم مقامات پر کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ کیا بدعملی سے اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ کیا اخلاق کی بلندیوں کا انتظار کرنے والا بد اخلاقی کے ساتھ اس کا انتظار کر سکتا ہے؟ تو کیا کوئی اپنے کامل و اکمل ولی کا منتظر کوئی اتنا تو ہو کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ اس کا اس کے ساتھ رشتہ ضرور ہے؟ اتنا تو اس کو یاد کرو اپنے وقت کے امام کو کہ دیکھنے والا کہہ سکے کہ یہ اس کا کچھ لگتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا کوئی دوست بھائی جب ملک سے باہر چلا جاتا ہے نا، کوئی بندہ بھی اس ملک میں جا رہا ہو، چاہے ہماری فون پر بھی بات ہو رہی ہو، ہم اس کے ہاں سلام بھی بھجواتے ہیں، خیریت حوال بھی بھجواتے ہیں کہ میرے دوست کو ملنا، اس کو سلام بھی کہنا، حال احوال بھی بتانا۔ کیا کبھی ہم نے امام زمانہ کا بھی حال احوال پوچھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دوست سے کہا ہے تو جو سامرہ جا رہا ہے وہاں ایک سرداب امام زمانہ کا موجود ہے، وہاں میرا سلام بھی امام زمانہ کو پہنچانا؟ اس کا مطلب ہے کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا، اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں امام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج بھی میرا امام تنہا ہے، انت من مغیب لم یخل منا، آپ وہ غائب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود خالی نہیں ہے۔ توجہ فرمانا سامعین گرامی قدر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھی ہم سامعین گرامی قدر یہ خبر سنتے ہیں کہ فلاں حادثہ ہوا اور ایک ہی گھر کے سارے افراد مارے گئے، حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن ایک ان میں سے بچ گیا۔ تو ہر بندے کو دکھ لگتا ہے اور پھر سوچتا ہے وہ جو بچ گیا ہے اب اس کا کیا بچ گیا ہے۔ ایک گھر کے 10 افراد
حادثے کا شکار ہو جائے، ایک بچ جائے تو اس کا پھر کیا بچا ہے؟ تو سب یہی کہیں گے اب اس کا کچھ نہیں بچا، اب نہ تو کوئی خوشی ہے نہ تو کوئی غمی ہے۔ وہ اپنی خوشیاں بانٹے تو کس کے ساتھ بانٹے، وہ اپنی غمیاں بانٹے تو کس کے ساتھ بانٹے۔ عزادارو دیکھو تو صحیح امام زمانہ کا کیا کچھ نہیں جا چکا۔ امام زمانہ نے اپنے دین پر کتنا کچھ قربان کر دیا ہے۔ کیا کبھی امام کے لیے بھی سوچا ہے کہ امام کس کے ساتھ مل کر پرسہ پیش کرتا ہے؟ ہم کیا امام کو یاد کرتے ہیں، امام کو اپنی خوشیوں میں بلاتے ہیں، یا کیا امام بھی بس کبھی کربلا کے چکر لگا رہا ہے اور کبھی کوفہ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی نجف کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے کہ اے شیعو میں تو تمہارے لیے گریہ کرتا ہوں، میں تو تمہیں یاد کرتا ہوں، کیا وجہ ہے تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو؟ یا علیہ السلام۔ تو سامعین گرامی قدر، اگر کوئی انسان بہت مال و دولت والا ہو، مربوں کا مالک ہو، تخت و تاج اس کے پاس ہو اور دنیا سے چلا جائے، اس کا کوئی خاندان ہو، اس کا کوئی بیٹا موجود ہو اور وہ اپنے باپ کے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کروائے، اتنا کچھ جو چھوڑ کے گیا ہے اس کا بابا، اتنا مال و دولت جو اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کا بیٹا اپنے بابا کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام نہ کروائے، نہ قرآن خوانی کروائے، نہ مجلس کا انعقاد کرے، نہ ہی کوئی شرعی کام اس کا اللہ کی راہ میں کروائے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بڑا کمینہ ہے، اتنا کچھ باپ کی طرف سے ملا ہے لیکن آج تک باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا ایسا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر کسی کا اتنا مال و دولت موجود ہو، اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کرے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ تو سامعین گرامی قادر، وہ جس کے صدقے میں ہم پانی پی رہے ہیں، وہ جس کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں، وہ جس کے صدقے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے، وہ جس کے صدقے میں آسمان باقی ہے، وہ جس کے صدقے میں زمین باقی ہے، وہ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان اور ان کے موجود سب کچھ باقی ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو یاد کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا؟ کیا اس امام کو بھی ہم نے کبھی یاد کیا ہے؟ بس آخری جملہ عزادارو، یاد کرتا ہے بڑا امام آپ کو، آپ یاد کریں یا نہ کریں، آپ کا امام آپ کو بڑا یاد کرتا ہے اور رو رو کے یاد کرتا ہے۔ اے شیعو کیا وجہ ہے؟ میں تو روز تمہارے لیے گریہ کرتا ہوں اور تم مجھے یاد نہیں کرتے۔ عزادارو، ایک عالم دین فرما رہے تھے، ذمہ دار شخصیت تھی، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شیعو کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم تو روتے ہیں مظلوم کربلا کے غم میں تو کوئی احسان کرتے ہو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں تم خالی آنسو روتے ہو، میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ تم تو صرف آنسو بہاتے ہو۔ پوچھا گیا مولا آپ خون کے آنسو کس وجہ سے روتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنا بابا حسین یاد آتا ہے؟ کیا حسین کا نوکے سے نا پر جانا آپ کو یاد آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یاد تو آتا ہے لیکن اس وجہ سے خون نہیں روتا۔ کیا آپ کو علی اصغر یاد آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں یاد تو آتا ہے لیکن علی اصغر کی وجہ سے میں خون نہیں روتا۔ کیا آپ کو علی اکبر کی جوانی یاد آتی ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، مجھے علی اکبر کی جوانی تو یاد آتی ہے لیکن علی اکبر کی وجہ سے خون نہیں روتا۔ مولا کیا عباس کی وفا یاد آتی ہے؟ کہا عباس کی وفا تو یاد آتی ہے لیکن عباس کی وجہ سے میں خون نہیں روتا۔ مولا پھر کون سی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ خون روتے ہیں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میں خون روتا ہوں محمد کی بیٹیوں کی چادر کی وجہ سے، میں خون روتا ہوں علی کی بیٹیوں کی وجہ سے، اور جن کو کبھی کوفہ کے دربار اور جن کو کبھی یزید کے دربار میں پھرایا گیا۔ نعرہ تکبیر! رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيُّ منقلب ينقلبون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔